ایک شخص کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتا، دیا ہے نہیں پڑھ رہا، یا منافق آدمی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو اس کی کیا مثال ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج، ایک خوشبو یوں سمجھ لیجئے جسے ہم عام الفاظ میں لیمو کے الفاظ سے سمجھ لیجئے، اس کی خوشبو بھی لطیف ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے۔ اور جو مسلمان قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی، البتہ مزہ بہت ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کے پھل کی سی ہے، جس میں بو نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بہت تلخ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے کہ اس کی بو نہیں ہے لیکن اس کو کھا نہیں سکتا آدمی۔ اور وہ منافق جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے، جس میں خوشبو خوب ہوتی ہے، مگر آپ پھول کو چکھیں نا تو پھول کا کوئی ذائقہ انتہائی تلخ قسم کا ہوتا ہے، وہ مزہ نہیں آتا اس کا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی وہ اس خوشبو کی مانند ہے کہ جو لطیف بھی ہے اور جس کا مزہ بھی ہے۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ کھجور کے مانند ہے۔ ایک ایسا شخص جو قرآن کریم پڑھ نہیں پا رہا لیکن عمل ضرور کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کھجور جو کہ فائدہ مند چیز ہے، اس کی خوشبو تو کچھ نہیں ہوتی لیکن مزہ اس کا بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کے ساتھ اگر ایک تعلق قائم رہے گا تو یہ قرآن ہمیں یعنی عروج کی طرف لے جائے گا، یہ قرآن ہمیں اونچے سے اونچا لے جائے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن مجید کا کوئی حق یعنی اس کی حق تلفی کرتے رہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اسی قرآن کی وجہ سے ہم پست اور ذلیل ہوں گے۔ جیسے آپ علیہ السلام کی مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عمر روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو بلند کر دیتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے اسی قرآن کی وجہ سے۔ تو اب یہی قرآن اگر اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس کی تلاوت نہیں ہو رہی، اس کو پڑھنے پڑھانے کا معمول نہیں رہا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن ہمارے لیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہماری پستی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ اور اگر اس قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ تلاوت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید ہمیں بلندیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ باب شروع کرنے کا ایک اور مقصد یہ ہے، قرآن کریم کی مختلف ایسی صورتیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، تو وہ مقصد بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے آئیں گی ہر صورت کے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت الکرسی ہے، یاسین ہے، ان کی فضائل آئیں گے تاکہ ان کو آدمی اپنا سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، اور دیگر اتنی صورتیں ہیں کہ ان سے آدمی شروع کرے۔ باقی تلاوت اگر ایک رکوع ہے تو ان صورتوں سے شروع کرے، ان کو روزانہ کا معمول بنے گا، انشاءاللہ یہ صورتیں یاد ہو جائیں گی، پھر بقیہ قرآن مجید ٹھیک ٹھیک آدمی پڑھنے بھی لگے گا اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی قرآن مجید کی تلاوت سے کیا ملے گا، آدمی جو ہے نا اس پر عمل نہیں کر رہا تو تلاوت سے کیا ملے گا۔ یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی یقیناً بہت کچھ ملنے والا ہے، اگرچہ ظاہر ہے اصل تو یہی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، لیکن اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اسے کہہ کر ٹال دیں یا اسے کہہ کر روک دیں، اور بھئی اس کی تلاوت سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس پر عمل کرنے کا ہے۔ 100% بات درست ہے، لیکن اس کی تلاوت کا بھی بالکل الگ سے فائدہ ہے۔ یعنی وہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے نہ ارشاد فرماتے۔ آگے فضیلتیں آئیں گی، ہر صورت کے اعتبار سے الگ فضیلت آئے گی، سورہ اخلاص کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور دیگر فضائل آئیں گے۔ اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں سب سے مضبوط دلیل ایک اعتبار سے یہ ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جہاں سے شروع کیا، سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے شروع کیا وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ اور یہ الف لام میم کو آپ پڑھیں گے اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، یعنی یہ اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، اور حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کو آپ توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا مطلب، ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کی تفسیر کسی کو نہیں پتا۔ آپ کو بعض دفعہ مل جائے گی، جیسے الف سے اللہ لانے والا، لام سے لانے والا جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے لکھا ہے بعض مفسرین نے، لیکن اخیر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ بھائی اصل میں اس کا کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اصل مقصد بتانے کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اب یہ الف لام میم ایک شخص نے پڑھا،
ایک شخص نے اس کی تلاوت کی، گو کہ اس کو اس کا نہ مطلب پتہ ہے نہ مفہوم پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، پھر بھی حدیث میں کیا آتا ہے کہ الف لام میم، ہر حرف کے عوض کیا ملے گا اسے؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو پتہ چلا کہ بھئی پتہ معنی پتہ ہی نہیں ہے، مفہوم پتہ ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کی جہالت کا اقرار کراتے ہیں اس سے، کہ تم بولو کہ میں جاہل ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ تم پہلا لفظ پڑھ رہے ہو، تمہیں اس کا معنی نہیں پتہ ہے۔ آگے اے اللہ جب آپ ہم پر کھولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، آپ ہم پر نہیں کھولیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی ذات علم والی ذات ہے، اور انسان اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ میں تو صرف پڑھنے والا ہوں، مجھے نہیں پتہ اس کا مطلب مفہوم کیا ہے۔ تو بہرحال تلاوت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض لوگ صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے، بالکل ہے، لیکن تلاوت کی الگ سے فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم قرآن مجید کی صورتوں کے الگ الگ فضائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔